بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ اس کے کئی نام ہیں، مثلا فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورہ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب۔ اسماء کی یہ کثرت معانی اور مطالب کی کثرت اور فضیلت کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور دیے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی اور القرآن العظیم ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم کچھ صحابہ کہیں جا رہے تھے کہ ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، تو میں اس کے ساتھ گیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے 30 بکریاں دیں جنہیں ہم نے آپس میں تقسیم کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ کا حصہ بھی نکالا۔ اسی طرح ابو داود میں خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اس کے گھر والوں نے مجھے دم کے لیے کہا تو میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ پاگل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس پر انہوں نے مجھے 100 بکریاں عطا کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا بکریاں لے لو اور تم نے حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی، ایسی نماز کہ جس میں اس نے ام القرآن یعنی فاتحہ کی تلاوت نہ کی، تو وہ نماز ناقص ہے۔ 3 بار انہوں نے کہا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید یعنی بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو پھر وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو اس نے سوال کیا وہ اسے مل جائے گا۔ سورہ فاتحہ یہ تورات، انجیل اور قرآن کی تمام سورتوں سے عظیم سورت ہے۔ فاتحہ اس کا نام اس لیے ہے کہ نماز میں اسی سے قرأت کا آغاز ہوتا ہے اور کتاب اللہ قرآن مجید کا بھی اسی سے آغاز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یا الحمد یہ اس نام کے ساتھ موسوم اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جامع حمد اس میں آئی ہے۔ اسی طرح السبع المثانی اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں
اور نماز کے علاوہ بھی بکثرت پڑھی جاتی ہیں، اور ام القرآن، ام الکتاب اور القرآن العظیم یہ اس لیے اس کے نام ہیں کہ اس صورت میں قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی حمد و ثنا، تمجید، آخرت، توحید، استقامت، صراط مستقیم، نیک اور بد لوگوں کی تاریخ وغیرہ، اور باقی قرآن مجید کے مضامین کی ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ صلاۃ نام اس لیے ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز ہوتی نہیں، جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس صورت میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا اور تمجید بیان کی جائے، پھر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے سوال کیا جائے۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت۔ یہ صورت بہترین دم ہے، سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری اور دیوانگی جیسی مشکل سے ٹھیک ہونے والی بیماری سے شفا مل جانا اس کی بے انتہا شفا کی تاثیر کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے اور سورہ توبہ کے سوا تمام تر صورتوں کی پہلی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ایک صورت کا دوسری سے الگ ہونا نہیں پہچانتے تھے جب تک آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوتی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمد کسی خوبی کی وجہ سے کسی کی تعریف ہے۔ الحمدللہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار ہے اور کلمہ شکر بھی ہے اور بہترین مکمل دعا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ترمذی میں فرمان ہے کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ رب العالمین، یہ لفظ اللہ کی پہلی صفت ہے، رب العالمین ہونا۔ رب کا معنی ہے سید، سردار، جس کی اطاعت ہوتی ہو، مالک اور پرورش کرنے والا، اور یہ تینوں صفات اللہ تعالیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اللہ سے بڑا کوئی سید نہیں، وہی سب کا مالک ہے اور ہر شے کو اس نے کمال سے پیدا کیا ہے اور پیدائش سے اس کو کمال تک پہنچاتا ہے اور اس کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ اور عالمین، یہ عالم کی جمع ہے۔ عالمین کو جمع اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے لیے ایک الگ جہان ہے، جس طرح عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، عالم ارض، عالم سما، اور پھر اس میں سے ہر ایک کے کئی عالم ہیں، جیسے انسانوں میں سے ہر جنس، ہر زبان اور ہر علاقے والوں کا ایک الگ جہان ہے۔ گویا اتنے بے حساب جہان ہیں جنہیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہی رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا، نہایت مہربان۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوسری اور تیسری صفت ہے۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں۔ یہ رحمان اور رحیم دونوں رحم میں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں کا معنی ہے بہت زیادہ رحم والا، لیکن رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے اور رحیم میں مبالغہ کم ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جزا دینا۔ رحمان و رحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان کی ہے۔ اس کی ایک قرات ہے مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا بادشاہ۔ ایک معنی ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، دوسرا مالک یوم الدین، روز جزا کا بادشاہ۔ تو الرحمن الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے اور وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالک اور ملک قرار دیا ہے کہ میں مالک یوم الدین بھی ہوں اور ملک یوم الدین بھی ہوں، قیامت کے دن کا مالک بھی اور بادشاہ بھی۔ اس دن اللہ کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اس کو حصر کہتے ہیں۔ ایاکا پہلے آنے کی وجہ سے حصر ہے، یعنی ہم ہر کام میں صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں۔
یہاں سے بندے کی درخواست شروع ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قبول ہو چکی ہے۔ ایاک نعبد کو پہلے اور ایاک نستعین کو بعد میں ذکر کر کے دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ درخواست سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تمجید، پھر اپنی بندگی، اپنے تعلق کا حوالہ پیش کرو، یعنی اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کرو۔ یہ وسیلہ حق ہے کہ بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے۔ صحیح بخاری میں وہ واقعہ کہ غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، اس میں بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ رب کے حضور پیش کیا تھا کہ ہمارے یہ نیک اعمال ہیں، لہذا تو ان کی وجہ سے ہمیں اس کرب سے نجات دے دے۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کو اللہ کے لیے بطور وسیلہ پیش کیا اور کہا ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما دے۔ ایاک نستعین لانے میں یہ سبق ہے کہ آدمی یہ یقین رکھے کہ وہ کوئی بھی نیکی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، مکمل طور پر وہ اللہ کے سامنے بے بس اور بے اختیار ہونے کا عقیدہ رکھے، اس کا اظہار و اقرار بھی کرے، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں اور اپنے تمام کاموں میں تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیری مدد کے بغیر نہ ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں نہ کچھ اور۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت کا معنی راستہ بتانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دوسرے لوگ سبھی کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی ہے راستے پر چلنے کی توفیق دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں۔ راستہ دکھانا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، راہ دکھانے والا کام، لیکن راستے پر چلنے کی توفیق اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی آپ ہدایت دیتے ہیں، کیا مطلب؟ راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کیا مطلب؟ آپ راہ پر چلا نہیں سکتے۔ راہ پر چلنے کی توفیق صرف اللہ کے پاس ہے، سیدھے راستے پر رہنمائی کرنے کا اختیار یہ سب کے پاس ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم اسلام کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ الذین انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں، یعنی جن لوگوں پر تو نے دوسرے بے شمار انعامات کے ساتھ ساتھ اپنی توفیق کا بھی خاص انعام کیا۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور مغضوب علیہم یہ یہود کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور اللہ کی طرف سے وہ بھاری غضب لے کر لوٹے۔ اور ضالین نصارہ کو کہا گیا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ ضالین گمراہ ہیں، لیکن لفظ عام ہے، مغضوب علیہم کا بھی اور ضالین کا بھی، عام ہونے کی وجہ سے ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن میں وہ عادات و خصائل پائے جاتے ہوں جن کی وجہ سے یہود پر غضب ہوا اور نصارہ گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے مطابق یہود پر غضب نازل ہونے کے اسباب یہ تھے کہ وہ کتاب اللہ میں تحریف کرتے، اللہ کی آیات کو چھپاتے، اللہ کی حدود، رجم اور ہاتھ کاٹنے کی سزاؤں کو معطل کرتے، اللہ پر جھوٹ باندھتے، اپنے پاس سے مسائل بیان کر کے انہیں اللہ کا حکم قرار دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے اور باہمی ضد کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ اور نصارہ کی گمراہی یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے غلو کیا، عین خدا قرار دیا یا 3 میں سے ایک کہا، مریم کو بھی 3 میں سے ایک کہا، مسیح اور مریم علیہ السلام اور صلیب کی وہ پوجا کرنے لگے، قبروں کو مسجدیں بنانا اور احبار و رہبان کو رب بنانا، یہ سب ان کی گمراہیاں تھیں۔ تو دعا یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام ہوا ہے، جن پر تیرا نہ غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ عام طور پر غیر المغضوب علیہم کا ترجمہ کیا جاتا ہے
نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ لیکن یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ غیر المغضوب علیہم میں لفظ غیر الذین انعمت علیہم سے بدل یا اس کی صفت ہے، اس لیے ترجمہ بنے گا ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، وہ لوگ کہ جن پر نہ تو غضب ہوا ہے اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن مجید کی سب سے لمبی 7 صورتوں میں سے ہے، جن کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ السبع الاول فهو حبر، جو آدمی 7 پہلی صورتیں یاد کر لے تو وہ بڑا عالم ہے۔ یہ صورت بہت سے مواعظ اور احکام و قصص پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن یعنی قرآن کی کوہان قرار دیا ہے، جیسا کہ مسند ابی یعلا میں ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں بقرہ کی تلاوت ہو۔ اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا 2 پرندوں کے جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس زمانے میں اتری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھی، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کی شادی کے بعد میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا معنی تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی کے نام ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں۔ معنی تو ہے کہ یہ حروف تہجی کے لفظ ہیں، الف کا معنی الف، لام کا معنی لام، میم کا معنی میم، لیکن یہ حروف بعض صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات منقول نہیں ہے۔ صحابہ و تابعین اس کی تعویل میں سے مختلف قسم کے اقوال وہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی اٹکل پچو لگائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس چیز کی وضاحت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی تو اسی پر خاموش رہنا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود نازل کی ہے، اور اس کو جو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج دیا ہے، جیسا کہ آگے آ جائے گا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لا دو۔ ھدی للمتقین، ہدایت یعنی قرآن مجید یہ راستہ دکھانے والا ہے، ہدایت دینے والا، تو لوگ جتنے بھی ہیں تمام کے تمام تر قرآن مجید ان کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کا ایک معنی منزل تک پہنچا دینا بھی ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے کہ متقین کو ہی یہ منزل تک پہنچاتا ہے، دیگر کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ جبرائیل کی حدیث میں ایمان کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ آدمی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ سب چیزیں غیب پر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی، اللہ کی کتابیں جو پہلے نازل ہو چکی ان کے نازل ہونے پر، اللہ نے کسی کو رسول بنایا ہے، آخرت کا دن، تقدیر، یہ غیب ہیں۔ قرآن کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والے وہی متقی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ پر اعتبار کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مشاہدے یا اپنے عقل سے معلوم ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے۔
غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں، جس طرح اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ کہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ تو ہدایت کے لیے غیب پر ایمان لانے کے ساتھ عملاً اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس کی پہلی اور دائمی علامت بلا ناغہ نماز ہے۔ 5 نمازیں پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگلی صفت یہ بیان کی کہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہر نعمت، مال، اولاد، علم، عقل، قوت، صحت، عزت و وقار، ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ ساری نعمت خرچ کرنے کا اللہ نے مطالبہ ہی نہیں کیا۔ اس میں کمیونسٹوں کا رد بھی ہے، جو فرد کی ملکیت کے قائل نہیں، کیونکہ ملکیت نہ ہوگی تو خرچ کیسے کرے گا، اور خرچ کرنے میں فرض اور نفل ہر قسم کا خرچ شامل ہے۔ اور جو آدمی اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت میں سے خرچ کرنے پر تیار نہیں ہوتا تو وہ قرآن مجید سے رہنمائی بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نازل کردہ، چاہے وہ قرآن ہو یا سنت، دونوں ہی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ مطلب ہے کہ وہ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ کسی پیغمبر پر اتری ہو۔ جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا ہی نہیں مانتے، ان کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں۔ البتہ اب عمل اسی پر ہوگا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، جبکہ اس سے پہلے نازل ہونے والی وحی اس میں سے کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، اپنی اصلی حالت پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے پر آمادہ کرتا اور برے اعمال سے بچاتا ہے۔ اور اگر یہ یقین ہی خراب ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح یہودیوں نے کہا، وہ کہتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، آگ میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے، پھر بالآخر ہم نے جنت میں چلے جانا ہے۔ فرمایا یہی لوگ متقی ہیں جو ان صفات کے حامل ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی وہ متقی جن کی یہ اوصاف اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بیان کی ہے، جن میں یہ موجود ہوں گی، رب تعالی کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم رہیں گے، وہی مکمل کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ہدایت بھی دے گا اور جنت بھی عطا کرے گا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد تمام کفار نہیں، صرف وہ لوگ مراد ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور 6 چیزوں یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ دھرمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق معلوم بھی کر لیں تو اس کو مانیں گے نہیں، جس طرح کے یہود مدینہ تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان کے کفر اور اعمال بد کے نتیجے میں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ قبول حق کی استعداد جو فطرتاً ہر شخص میں رکھی گئی ہے وہ ان سے چھین چکی ہے۔ یہ مہر اگرچہ اللہ نے لگائی ہے مگر سبب ان کے اپنے اعمال ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، اور یہ ایسی مہر اور ایسا زنگ ہے جو ان کے دلوں پر چھایا ہوا ہے، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر ان کے دلوں پر چھا گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مؤمن نہیں ہیں۔
یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں سے منافقین کا ذکر شروع کیا ہے۔ پہلے اہل ایمان کا ذکر تھا، پھر کفار کا، اب یہاں منافقین کا ذکر کہ وہ کفر دل میں چھپاتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ چونکہ بہت چھپے ہوئے لوگ ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی وضاحت کھول کر کی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ وہ خود فریب اور دھوکے میں مبتلا ہیں، اور اس دھوکے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بے شمار بیماریاں ہیں جو ان میں پیدا ہوتی ہیں اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بد عہدی، بد زبانی، منافق کی یہ ساری کی ساری صفات اور علامات ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ فساد، خود پسندی، بے وقوفی اور دو رخی کی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور بزدلی، طمع اور بخل اور جہاد سے فرار، یہ بھی ان کی علامت بن کے رہ جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، سن لو کہ یقیناً یہی تو فساد ڈالنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو بے شک وہ خود ہی بہت بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ فساد فی الارض کرتے ہیں۔ فساد فی الارض سے مراد ہر قسم کی نافرمانی ہے جس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہو، اور پھر یہ اپنے فساد والے وصف کو عین اصلاح قرار دیتے ہیں کہ لوگ دلوں میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے اور اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کرتے اور منع کرنے پر اپنے اس عمل کو اصلاح کا نام دیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب اور بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ اور کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی اور بدکاری اور بے حیائی کو عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا نام دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے زنا کو متعہ اور حلالہ اور باجوں گاجوں اور موسیقی اور اس طرح کی چیزوں کو قوالی اور روح کی غذا قرار دے رکھا ہے، اور نشہ آور مشروبات کو نبیذ وغیرہ کا نام دے کر حلال کیا ہوا ہے۔ یہ سب نفاق کی مختلف علامتیں ہیں۔ اور شیاطین سے مراد کفر کے سردار ہیں، خواہ مشرکین و یہود ہوں یا خود مشرکین منافقین۔ شیطان ہر اس سرکش اور فسادی شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ دنگا و فساد برپا کرتا ہو، اور شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ منافقین اہل ایمان کے ساتھ مذاق والا معاملہ کرتے تھے تو اللہ نے بھی جواباً ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا۔ ان کے متعلق یہ طے کر دیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے،
لیکن اس کے باوجود دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا اور ان کی رسی دراز کر دی تاکہ وہ سرکشی میں اور زیادہ بڑھ جائیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم تو انہیں ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں۔ وہ ان کا مذاق تھا، یہ اللہ کا مذاق ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو نہ ان کی تجارت نے انہیں نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بنے۔ منافقین کی تشبیہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ دی ہے کہ جو آگ کو روشن کرتا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یہ مثال جو ہے تشبیہ، یہ دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے یہ لوگ ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور بجھ گیا اور وہ کفر، نفاق اور شکوک و شبہات کے کئی اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ اور دوسری یہ کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت حاصل ہوئی، لیکن جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عزت چھین لی، جیسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی اور انہیں بہت سے اندھیروں یعنی قبر، یوم محشر اور جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا۔ ان کے بہرے گنگے اندھے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کان نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی وہ اس گمراہی سے، جو گمراہی وہ خرید بیٹھے اور اس ہدایت کی طرف جسے فروخت کر بیٹھے، وہ واپس نہیں لوٹتے، اور یہ ایسے ہیں جیسے آسمان سے اترنے والی بارش ہو جس میں کڑک چمک اور بجلی ہو، اور وہ پھر اس ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں کہ کہیں اس گرج چمک کی وجہ سے ہماری موت واقع نہ ہو جائے، لیکن یہ بچنے والے نہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس پہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب اختیار اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کی یہ مثال بیان کی ہے، یعنی جو لوگ بظاہر مسلمان ہوئے تھے لیکن ضعف ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہتے، راحت و آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے، تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبے میں پڑ جاتے۔ یہ تذبذب والی ان کی کیفیت تھی، اس لیے ان کی مثال بیان کی کہ ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے اترتی ہے۔ تو بارش سے مراد اسلام ہے، اور اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں، اور چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں اور غنیمتیں ہیں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد ہیں جہاد کے احکام کہ جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح
ان کی سماعت ان کی نگاہیں لے جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو جس حد تک سننا چاہتا ہے وہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے اس نے پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ ٹھہراؤ، شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ پہلی آیت تو تمہید تھی کہ قرآن جو اصل ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہیں، ایک ماننے والے، دوسرے صریح انکار کرنے والے، اور تیسرے ان کے درمیان۔ اب یہاں اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے اور وہ ہے دعوت توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت اور اس کی دعا میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورت کے شروع میں اس کتاب کو ہر قسم کے شک سے پاک قرار دیا گیا۔ اب فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں ادنا سا شک بھی ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ پہلے اس جیسی کتاب لانے کا چیلنج دیا گیا، پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا چیلنج دیا گیا، پھر ایک صورت کا۔ پچھلی 2 آیات میں شرک کی تردید اور توحید کی دعوت ہے، ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود کوئی پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کبھی نہ کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہنم اصل میں کافروں کے لیے ہے، اعدت للکافرین۔ جو گناہ گار مومن جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم اس وقت بھی موجود ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے اعدت، تیار کر دی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں بشارت دے دیجئے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرات الرزقا، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، واتوا بہ متشابہا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کفار کو آگ سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید عموماً یہ دونوں چیزیں اکٹھی بیان کرتا ہے، یعنی نیک لوگوں کا انجام بھی اور بد لوگوں کا انجام بھی۔ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے۔
ایمان اور عمل یہ الگ الگ نہیں، لیکن یہاں پہ عمل کو اس لیے الگ ذکر کیا کیونکہ عموماً کوتاہی اسی میں کی جاتی ہے، حالانکہ عمل سے خالی ایمان کافی نہیں ہے۔ عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، دوسری یہ کہ وہ قرآن یا صحیح حدیث کے مطابق ہو، کیونکہ آسمان سے یہی دو چیزیں نازل ہوئی، اور انسان کی لذت اور آسائش کی بنیادی چیزیں رہائش، کھانا پینا اور نکاح، یہ سبھی جنت میں اہل ایمان کو حاصل ہوں گی۔ اور جنت میں جانے والے لوگ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی علائشوں سے پاک ہوں گے، مثلا پیشاب، پخانہ، تھوک، حیض وغیرہ، اسی طرح باطنی علائشیں جیسے جھوٹ، حسد، کینہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا جنتیوں میں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اسے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا جو اس سے اوپر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا، اس مثال دینے کے ساتھ کیا ارادہ رکھتا ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس سے پہلے منافقین کی دو مثالیں بیان ہوئیں، ان کے علاوہ قرآن مجید میں مکھی، مکڑے، کتے اور گدھے کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض جڑ دیا کہ اللہ کو ایسی مثالوں کی ضرورت ہی کیا تھی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بطور مثال بیان کر سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں کہ اللہ اسے حیا کرے، اور وہ مثال مچھر کی ہو یا جو اس سے بھی زیادہ حقیر، یعنی مچھر کا ایک پر یا ایک ذرہ، یا مچھر سے بڑی مثلا مکھی، مکڑا وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی قدرت پر اور غیر اللہ کی بے بسی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر بات سمجھانے کے لیے، چھوٹی مخلوق اگر زیادہ موزوں ہو تو پھر اس میں حیا والی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت پانے کے بجائے گمراہ ہونے والے فاسقوں کی تین صفات اللہ نے ذکر کی ہیں کہ وہ اللہ کے حد کو توڑتے ہیں، رشتہ داری اور دوسرے باہمی تعلقات کو قطع کرتے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم تو بے جان تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ توحید کی جو بات شروع ہوئی تھی وہی اللہ نے جاری رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارے کفر پر بڑا تعجب اور حیرانی ہے کہ اللہ نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، موجود ہی نہیں تھے۔ وہ اللہ ہی تمہیں موت دے گا۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو تمہارے سامنے ہے، یہ اللہ کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے، اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر کرنے کی بھی دلیل ہے۔ تو پھر تم کفر کرتے ہو، حیرانی اور تعجب ہے تم پر۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن سبع سماوات، پھر انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے نے پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے۔ ایسے محسن کے ساتھ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تمہارا کفر بھی اس سے مخفی نہیں اور تمہارا ایمان بھی۔ تو اگر تم کفر کرو گے تو اپنا انجام پھر خود سوچ لو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے پیدا کی گئی اور آسمان اس کے بعد پیدا کیا گیا ہے۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک جانشین بنانے والا ہوں. قالوا، تو انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہنے لگے تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور بہت سے خون بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. خلیفہ کہتے ہیں جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا پھر تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو. یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی، نہ ہی وہ غائب ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے. بلکہ خلیفہ سے ایسے لوگ مراد ہیں جو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے. ایک آدمی جاتا ہے، اس کے بعد اس کی اولاد آ جاتی ہے، یہ انسان ایک دوسرے کا خلیفہ ہے. اسی طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسان ہے، کیونکہ خون بہانا اور فساد کرنا یہ آدم علیہ السلام کا کام نہیں بلکہ نسل آدم کا، اولاد آدم کا کام تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال، تو فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچے ہو. کسی ورکشاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوزاروں کا علم کون رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ انہیں وہی استعمال کر سکتا ہے جو کم از کم ان کا نام جانتا ہو. اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اور فرشتوں پر وعدے کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح و تقدیس کافی نہیں بلکہ اسماء کا علم بھی ضروری ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نہیں. فرشتوں کو زمین کی خلافت نہ سونپنے کی حکمت یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، کہا اے آدم انہیں ان کے نام بتا. فلما انبأهم باسمائهم، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے. قال الم اقل لکم، تو فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے، وہ مقرب ہونے کے باوجود غیب کا علم نہیں رکھتے، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. ابلیس یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اسے بھی الگ سے سجدے کا حکم تھا جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے. ابلیس کے انکار کا باعث اس کا تکبر تھا، اور تکبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ تکبر ہے لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کا انکار کرنا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. وَقُولَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ کون سا درخت تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان نہیں کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر اس سے کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتا دیا جاتا۔ اس درخت کو کھانے سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس سے شریعت کا قاعدہ سد ذرائع ثابت ہوتا ہے، یعنی جو چیز حرام کام کا ذریعہ بنتی ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جیسے زنا سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اسی طرح حرام سے بچنے کے لیے مشتبہات یعنی شبہ والی چیزوں سے بھی بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پس اس نے اس میں سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی آدم اور ابلیس اور ان کی اولاد یہ ایک دوسرے کے دشمن ٹھہرے، اور شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھسلایا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکال دیا گیا، ابلیس کو بھی جنت سے اس کی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے نکال باہر کیا گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور زمین پر جو بھیجا گیا ہے تو زمین پر عارضی رہائش ہے، دائمی نہیں ہے، کیونکہ الہین کہا ہے کہ ایک مقرر وقت تک یہ رہائش ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وہ کلمات جو سیکھے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مستدرک حاکم میں ایک من گھڑت روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ لیکن یہ روایت جیسا کہ پہلے عرض کیا موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس روایت کے راوی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کے متعلق خود امام حاکم نے المدخل الی الصحیح میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے باپ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے، اور یہ روایت بھی اس نے اپنے باپ سے بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، سب میں براہ راست اللہ سے مانگنا سکھایا گیا ہے، کسی نبی یا ولی کا واسطہ وسیلہ نہیں بتایا گیا۔ خالص توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں کہ بندہ اپنے گناہ کے نقصان کا احساس دل میں پیدا کرے، اس پر ندامت اختیار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لازمی نہیں کہ لا محالہ گناہ کے نتیجے میں سزا مل کر ہی رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو وہ گناہ کی سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ اس نے دعا بھی خود سکھائی کہ یہ دعا کرو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، تو آدم علیہ السلام نے وہ دعا کی اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا حکم دوبارہ دہرایا۔ مقصد یہ ہے کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا، جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئیں گے۔
یہ خطاب ظاہراً تو آدم و حوا کو ہے، لیکن حقیقت میں تمام اولاد آدم اس خطاب میں شامل ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ لوگوں کی رائے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم اور مفتی اور علامہ فہامہ اور امام اعظم کیوں نہ ہو، اس کی رائے ہدایت نہیں قرار پا سکتی۔ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نیک لوگوں کے انجام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بھی ذکر کیا کہ جو اس ہدایت کو نہیں مانے گا تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرہبون۔ اے اسرائیل کی اولاد یعقوب، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وایای فرہبون، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ پہلے تمام لوگوں کو دعوت تھی، اب بنی اسرائیل کو اللہ نے خصوصی خطاب کیا ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائیں۔ یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر ہے جو ان پر کیے گئے تھے، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے، اور کبھی ان سزاؤں کے ساتھ جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو دی گئی تھی۔ اسرائیل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نام یا لقب ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی تفصیل بیان نہیں کی کہ وہ عہد کیا تھا، لیکن اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ہے۔ اس عہد میں یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، اور ان کی مدد کریں گے۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، اور کہا ہے کہ سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس تم اگر ان کے ساتھ کفر کرتے ہو تو تم پہلے کافر ہوئے جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کر رہے ہو۔ اپنے آپ پر یہ ظلم نہ کرو۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ نے جو کفر کیا تھا وہ تو ان کی جہالت کی وجہ سے تھا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ حق باطل کو خلط ملط کرنا یا اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت لینا، اس سے مراد ہے دنیاوی مفاد کے لیے آیات الہی کو چھپا دینا، دنیا کی خاطر احکام الہی کو بدل دینا۔ وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو رشوت لے کر غلط فتوے دیتے ہیں، اور قرآن مجید کی تعلیم پر، کتاب اللہ کی تعلیم پر اجرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتأمرون الناس واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور باجماعت نماز ادا کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو کہ اسی تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی موجود ہے۔ تو تورات پر عمل تو تب ہوگا جب تم نبی پر ایمان لاؤ گے، اگر نبی پر ایمان نہیں لاتے تو پھر تو تورات پر بھی عمل نہ ہوا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں دو چیزوں کا سہارا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کوئی حادثہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے۔ نماز کی پابندی ویسے تو نہایت مشکل ذمہ داری ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا یقین ہے ان پر یہ بھاری نہیں ہے، ان کے لیے یہ کام نہایت آسان ہے۔